نشین امیر اہل سنت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور پھر ان کلمات سے دعا مانگی، اللہم اغفر لی وارحمنی، یعنی اے اللہ عز و جل مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجلت ایہا المصلی، یعنی اے نمازی تو نے جلدی کی، اذا صلیت فقعدت فاحمد اللہ بما ہوا اہلہ وصلی علی ثم ادعوہ، یعنی جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد کر جو اس کے لائق ہے، پھر مجھ پر درود پاک پڑھ اور اس کے بعد دعا مانگ۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد ایک اور شخص نے نماز پڑھی، پھر فارغ ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایہا المصلی ادعو، تو جب، یعنی اے نمازی تو دعا مانگ، قبول کی جائے گی۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، بیان کردہ روایت سے معلوم ہوا کہ اگر دعا مانگنے والا یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو اسے چاہیے کہ دعا سے پہلے یا دعا کے بعد یا دعا کے اول آخر، یعنی دعا سے پہلے اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرے۔ وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام، میرے پیارے پہ، میرے آقا پر میری جانب سے لاکھ بار سلام، میری بگڑی بنانے والے پر بھیج اے میرے کردگار سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے بیان سے پہلے جو ہے وہ کچھ نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور یہ یاد رہے کہ جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو نیت کیجئے کہ نگاہ نیچی کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا، صلو علی الحبیب، اذکر اللہ اور توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی
دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن مہذب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں غلاموں کے بازار سے گزرا، ایک بیچنے والے کو دیکھا جو غلام بیچ رہا تھا۔ اس کو میں نے دیکھا کہ وہ ایک غلام کو بیچتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میں اس غلام کو اس کے عیب پر بیچتا ہوں، یعنی اس کے عیب کی وجہ سے بیچتا ہوں۔ تو میں نے جو ہے وہ اس بیچنے والے سے پوچھا، جو سیل مین تھا، اس سے میں نے پوچھا، جو سیلر تھا، کہ اس غلام میں کیا عیب ہے؟ تو اس نے کہا، اس سیل مین نے کہا کہ اسی سے پوچھ لیجئے کہ اس میں کیا عیب ہے اور میں اسے کیوں بیچ رہا ہوں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں غلام کے پاس گیا اور اس سے میں نے پوچھا کہ تجھ میں کیا عیب ہے؟ تو اس غلام نے بتایا کہ اے میرے آقا، میرے عیوب بہت زیادہ ہیں اور مجھے نہیں معلوم کہ میں لوگوں میں کس عیب سے مشہور ہوں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ پھر میں نے بیچنے والے سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس میں کیا عیب ہے؟ تو اس بیچنے والے نے کہا کہ اس سے جنون کی بیماری ہے، یعنی پاگل پن کی بیماری ہے۔ تو میں نے غلام سے پوچھا کہ تجھے مرگی کب سے ہوتی ہے، کب ہوتی ہے مرگی؟ یہ مرگی میں بھی بندہ جنون کی طرف چلے جاتا ہے نا کچھ وقت کے لیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس غلام سے پوچھا کہ تمہیں مرگی کب ہوتی ہے؟ کیا ہر سال ہوتی ہے یا ہر ماہ ہوتی ہے یا ہر جمعہ، یعنی کب تمہیں دورہ پڑتا ہے مرگی کا؟ تو اس غلام نے کہا کہ میرے آقا، جب محبت کی بیماری دل پر غالب ہوتی ہے تو تمام جسم میں داخل ہو جاتی ہے، اور جب دوسرے اعضاء پر غالب آتی ہے تو محبت کا نشہ تمام جسم میں پھیل جاتا ہے اور عقل محبوب کی یاد میں کھو جاتی ہے اور دل اس کی یاد میں گم ہو جاتا ہے، بدن رک جاتا ہے، اور جاہل اس کو جنون سمجھتے ہیں، یعنی جاہل اس کو پاگل پن سمجھتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ غلام اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء میں سے ہے۔ تو میں نے بیچنے والے سے کہا کہ یہ غلام تم کتنے میں بیچو گے؟ تو اس نے کہا 200 درہم۔ تو میں نے اسے 220 درہم دے دیے اور غلام کو گھر کے قریب لا کر اس سے کہا اندر داخل ہو جائیں۔ تو اس نے انکار کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا آپ کے گھر والے ہیں؟ تو میں نے کہا جی ہاں۔ تو اس غلام نے کہا کہ غیر محرم کی طرف کون دے سکتا ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ تجھے اجازت ہے۔ تو اس نے کہا اللہ پناہ عطا فرمائے، جب بھی آپ کی کوئی ضرورت ہو تو میں اس کو دروازے کے باہر ہی سے پورا کر دوں گا۔ بہرحال میں خاموش ہو گیا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ آپ فرماتے ہیں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں اس کے لیے کھانا لایا تو اس نے کہا کہ میں روزے دار ہوں۔ جب رات ہوئی تو میں اس کے لیے رات کا کھانا لایا تو اس نے کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، اور وہ غلام گھر کی چوکھٹ ہی پر ٹھہر گیا۔ آدھی رات جب میں اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ قیام کی حالت میں نماز پڑھ رہا ہے اور اسے میرے آنے کا علم نہ ہوا۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو سجدہ کیا اور بہت رویا، اور میں نے اس کی دعا سنی۔ وہ کہہ رہا تھا، اے رب عز و جل، سب بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں لیکن تیرا دروازہ مانگنے والوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اے میرے مولا عز و جل، ستارے ڈوب رہے ہیں، آنکھیں سو گئی ہیں، تو ایسا زندہ اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اے میرے مالک عز و جل، تو نے زمین بچھا کر ہر محبوب کو اس کے محب سے ملا دیا، اور تو خود سارے محبت کے ماروں کا محبوب ہے۔ اے تنہائی کے ماروں کے غم گسار، اے میرے پروردگار عز و جل، اگر تو نے مجھے اپنے دروازے سے دور کر دیا تو پھر کس کے دروازے پر جا کر التجا کروں گا؟ یا الہ العالمین، اگر تو مجھے عذاب دے تو بے شک میں عذاب ہی کا حقدار ہوں، اور اگر تو معاف فرما دے تو تو جود و کرم والا ہے۔ پھر وہ غلام بیٹھ گیا،
اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے رویا اور کہا اے اللہ تیرے فضل سے ہی نیک لوگوں نے نجات حاصل کی، کوتاہی کرنے والوں نے تیری ہی رحمت کی وجہ سے توبہ کی، اے معاف فرمانے والے مجھے بھی اپنے عفو و مغفرت کا مزہ چکھا دے، اگرچہ میں اس قابل نہیں مگر تو معاف فرمانے والا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں اس کے کمرے میں داخل ہو گیا اور کسی قسم کی حیرت کا اظہار نہ کیا، یعنی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اس کے پاس جا کر کہا، غلام سے کہا کہ رات آپ کو نیند کیسی آئی؟ تو اس نے جواب دیا، اے میرے آقا کیا وہ شخص سو سکتا ہے کہ جس کو آگ کے عذاب، خدائے جبار عز و جل کی بارگاہ میں پیشی اور گناہوں پر شرمندگی کا خوف ہو؟ پھر وہ بہت دیر تک روتا رہا تو میں نے کہا جا تو رضا الہی عز و جل کے لیے آزاد ہے۔ تو وہ دوبارہ رو کر کہنے لگا، اے میرے آقا پہلے میرے لیے 2 اجر تھے، ایک اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کا اور دوسرا آپ کی خدمت کا، اب صرف 1 اجر ہے، اللہ عز و جل آپ کو عذاب نار سے آزادی عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس کو کچھ خرچ دیا مگر اس نے قبول نہ کیا اور کہنے لگا کہ رزق کی ذمہ دار وہ زندہ ہستی ہے جس کو موت نہیں۔ پھر وہ نکل کھڑا ہوا اس حال میں کہ اس کے چہرے پر غم کا اثر نظر آ رہا تھا اور میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں گیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی، مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے، مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے، ہو مجھنا تو آپ کرم یا الہی، ہو مجھنا تو آپ کرم یا الہی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، یہ جو غلام کی عبادت والا آپ نے واقعہ سنا، یہ کیسا انوکھا واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے، پرہیزگار بندے، متقی بندے راتوں کو جاگ جاگ کر اپنے رب عز و جل کی عبادت کرتے اور اس کی بارگاہ میں دعاؤں کی لذت پاتے تھے۔ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں اور ایک ہم ہیں کہ نفل تو نفل بلکہ فرض عبادت میں بھی کوتاہی کر جاتے ہیں، فرض عبادت میں بھی ہم سستی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ ذاریات، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ ترجمہ کنز ایمان، وہ رات میں کم سویا کرتے اور پچھلی رات استغفار کرتے۔
تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ وہ رات میں کم سویا کرتے تھے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ پرہیزگار لوگوں کا نیک اعمال کرنے میں حال یہ تھا کہ وہ رات تہجد اور شب بیداری میں گزارتے اور رات میں بہت تھوڑی دیر سوتے تھے، اور اتنا سو جانے کو یعنی تھوڑی دیر سو جانے کو بھی اپنا قصور سمجھتے تھے، اور رات تہجد اور شب بیداری میں گزارنے کے باوجود بھی وہ خود کو گناہگار سمجھتے تھے، اور رات کا پچھلا حصہ اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب کرنے میں گزارتے تھے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رات کا آخری حصہ اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب کرنے اور دعا کے لیے بہت موزوں ہے، یعنی بہت زبردست وقت ہے۔ اور یہاں اس سے متعلق ایک حدیث پاک بھی ملاحظہ ہو، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب تعالی ہر رات اس وقت دنیا کے آسمان کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے کوئی ایسا ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے سوال کرے تاکہ میں اسے عطا کروں، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے معافی چاہے تاکہ میں اسے بخش دوں۔ سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کس قدر خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اپنی راتوں اور اپنے دنوں کو صرف اور صرف اپنے رب عز و جل کی یاد میں گزارتا ہے، اور جو کوئی خوش نصیب راتوں کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ سلسلہ عطاریہ قادریہ رضویہ کے پیران اعظم یعنی مشائخ میں سے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ شروع میں آئینے کا کاروبار یعنی بزنس کرتے تھے، آئینہ یعنی میرر۔ بزنس کے دوران بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ جب اپنی دکان یعنی آفس وغیرہ پر تشریف لے جاتے تو لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر فقط اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے 400 رکعت نماز نفل ادا فرماتے، اور طویل عرصے تک آپ نے اپنے اس نیک عمل کو جاری رکھا۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دکان چھوڑ کر حضرت سری سقاطی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے، اور ان کے مکان کے کمرے میں گوشہ نشینی یعنی تنہائی میں رہ کر مجاہدات و عبادات وغیرہ شروع کر دیں، اور یوں اپنی مبارک عمر کے 40 سال کا لمبا عرصہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزارا۔ اور 30 سال تک آپ کا معمول تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر صبح تک اللہ اللہ کہا کرتے، اور اسی وضو سے صبح کی نماز ادا کرتے، یعنی فجر کی نماز ادا کرتے۔ اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ 20 سال تک مجھ سے تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی۔ کیا شانتی! اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے سے ہمارا بھی عبادت میں دل لگا دے، اللہ ہمیں بھی عبادت کی لذت عطا فرمائے، روزے کی روحانیت عطا فرمائے۔ آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شعبان کے حوالے سے کچھ سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مکرم ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم
لفظ شعبان کے 5 حروف شین، عین، با، الف، نون کے متعلق نقل فرماتے ہیں کہ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی، عین سے مراد علو یعنی بلندی، با سے مراد بر یعنی احسان اور بھلائی، اور الف سے مراد الفت، اور نون سے مراد نور ہے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے، اور مزید فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور خیر البریہ سید الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے، اور یہ نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اور میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس ماہ مبارک میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے رکھنا پسند فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم تھا کہ اس میں روزے رکھا کرتے، پھر اسے رمضان المبارک سے ملا دیتے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ علیہ السلام شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سب مہینوں میں آپ علیہ السلام کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو محبوب رب العباد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزے دار ہوں۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے، بلکہ پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ شعبان میں اکثر دنوں میں ہمارے آقا علیہ السلام روزے رکھتے تھے، اور اسے تغلیباً یعنی غلبے اور زیادت کے لحاظ سے کل یعنی سارے مہینے کے روزے رکھنے سے تعبیر کر دیا گیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے پوری رات عبادت کی، جبکہ اس نے رات میں کھانا بھی کھایا ہوگا اور ضروریات سے فراغت بھی حاصل کی ہوگی، تو یہاں تقریباً اکثر کو کل کہہ دیا گیا۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ شعبان میں جسے قوت ہو وہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھے، البتہ جو کمزور ہو وہ روزے نہ رکھے، کیونکہ اس سے رمضان کے روزوں پر اثر پڑے گا۔ اور یہی محمل ہے ان حدیث کا جن میں فرمایا گیا کہ نصف شعبان کے بعد
روزے نہ رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شعبان کا بھی ادب و احترام نصیب فرمائے۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، جتنا ہو سکے اس ماہ مبارک میں بھی روزے رکھ لینے چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے جانشین امیر اہل سنت، تو سدا رہے سلامت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر غور